یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن. اور میں نے عرض کیا میرے دوستوں کہ قرآن ہے امر، یہ ہیں اولو الامر. جو قرآن، جو قرآن، جو قرآن وہ یہ، جو قرآن وہ یہ. اور اللہ ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، ایک آئیے پھر چلتے ہیں قرآن. جو اہل بیت وہ قرآن. اور اللہ نے سورۃ راز میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِالْأَرْضِ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ چلنے لگتے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِالْجِبَالِ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پر آتا تو پہاڑ چلنے لگتے، چلنے. او قطعت بالارض، اور اگر یہ قرآن زمین پر آتا تو زمین سمٹ کر جاتی. او کلم بالموتیٰ، اور مردہ پر پڑھا جاتا تو مردہ کلام کرتا. اب اللہ کہتا ہے گھبراتے کیوں ہو، میں نے تو یہ 3 نام اسی لیے لیے ہیں. بل اللہ الامر جمیعا، جتنے بھی امر ہیں وہ یہ قرآن حل کر سکتا ہے. جتنے بھی امر ہیں پہلی رات اللہ نے فرمایا بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ جتنے بھی امر ہیں وہ یہ قرآن حل کر سکتا ہے. یعنی قرآن رزق بھی دے سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، قرآن زندگی بھی دے سکتا ہے. گھبرا کیوں گئے میرے دوستو؟ قرآن مشکل کشا بھی ہے. تو یا تو اس آیت کو نکالو قرآن سے، یا تو مانو کہ اگر قرآن تمام امر حل کر سکتا ہے تو علی اور اولاد علی کیوں نہیں؟ اولاد علی کیوں نہیں؟ نعرہ حیدری. جب امر قرآن دعویٰ کرتا ہے، منواتا نہیں. قرآن صرف دعویٰ کرتا ہے، قرآن صرف دعویٰ کرتا ہے. میں نے جس طرح میں نے پہلے دن کیا تھا کہ کوئی مؤرخ 1400 برس گزر گئے ہیں، 1400، کسی مؤرخ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ محمد اللہ کا رسول ہے. کوئی پھٹی ہی کتاب لے کر آؤ. اس طرح کوئی مسلمان یہ ثابت کر کے دکھائے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. ایک مجھے پرویزی مل گیا، لاہور میں پرویزی مذہب کے ہیں، وہ مجھے مل گیا، وہ لے کر آیا اس کو پرویزی کو. ہم عبدالحکیم سے بات کریں گے. میں نے کہا جی حضور کیا ہے؟ کہا ہم جو دلیل مانگیں گے قرآن سے، ہمیں رسول کی حدیث نہیں چاہیے. میں نے کہا ہاں بھائی پہلے تو یہ بتا کہ تمہیں یہ کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تو جو کہتا ہے کہ ہر دلیل مجھے قرآن سے دے، مجھے حدیث نہیں چاہیے، تو پہلے مجھے یہ بتا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ کہا وہ رسول نے. میں نے کہا کتنا بے وقوف ہے جو رسول کہے اسی کو تو حدیث کہتے ہیں. نعرہ حیدری. سمجھ نہیں آئی بات میرے دوستو؟ نوجوانوں، تو یہ قرآن دعویٰ کرتا ہے، منواتا نہیں. کسی میں جرأت نہیں. قرآن نے صرف دعوائیں کی ہیں، منواتا نہیں. قرآن نے یہ دعویٰ کی کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا تو قرآن چلنے لگتے. ایک قرآن نہیں 100 قرآن لے کے جاؤ، میں دیکھوں کس طرح چلتا ہے. زبان سے بات کرو میرے نوجوانوں. لے کے جاؤ قرآن. اور اگر یہ قرآن زمین پر آتا تو زمین سمٹ کر جاتی. یہ مسجد کے محراب میں 1000 قرآن رکھے ہیں، یہ مسجد کا محراب نہیں سمٹا. میرے گفتگو پر. اور اللہ نے فرمایا اگر یہ قرآن مردے پر پڑھا جاتا تو مردہ کلام کرتے. اللہ نے فرمایا اگر یہ مردے پر پڑھا جائے تو مردہ کلام کرے. اور یہ الٹا کرتے ہیں، زندہ کو مارتے ہیں، زندہ کو مارتے ہیں. نعرہ حیدری. ارے قرآن دعویٰ کرتا ہے، منواتے یہ 14 منواتے یہ 14 ہے، منواتے یہ 14 ہے. جب یہ 5 مباہلے میں گئے، جب یہ 5 مباہلے میں گئے تو جو پادری تھا، نصاروں کا جو پادری تھا، انہوں نے کہا انی لارا وجوہن، اے نصارو میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ارادہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنے لگے. بھائی گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو؟ اور ہاں علامہ الحموینی نے فرائض الصمتین میں ایک عجیب جملہ لکھا.
کہ جب شیعوں کا 12واں آئے گا کہ آئے گا کہاں سے؟ کعبے سے. شیعوں کا 12واں آئے گا کہاں سے؟ کعبے سے. بغداد شریف سے کیوں نہیں؟ اجمیر شریف سے کیوں نہیں؟ یا اللہ یہ کعبے سے ہمارا 12واں کیوں آ رہا ہے؟ اللہ نے کہا ان بے وقوفوں کو سمجھاتا ہوں، میں نے اول کو آخر سے ملا دیا ہے. میں نے اول نعرہ حیدری، میں نے اول کو آخر سے ملا دیا ہے کہ جہاں سے پہلا امام آیا تھا وہاں سے آخری. گھبرا تو نہیں گے؟ علامہ الحموینی نے فرائض المسائل میں لکھا کہ آئے گا کیسے؟ کیسے لوگ پہنچانے گے؟ فَإِذَا خَرَجَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا. جب آئے گا تو زمین امام کے نور سے جگمگا کر اٹھے. فَلَا يَظْلِمُ أَحَدٌ أَحَدًا، کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا. وَلَا يَكُونُ لَهُ ظِلٌّ، اس کو سایہ نہ ہوگا، اس کو سایہ نہ ہو. نعرہ حیدری. اب رسول کا وارث وہ بنے جس کو سایہ نہ ہو، رسول کا وارث وہ بنے جس کو سایہ نہ ہو. اور آخر میں کہا وَهُوَ الَّذِي تَطْوِي لَهُ الْأَرْضُ، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی، وہ زمین کے پاس نہیں جائے گا، زمین اس کی طرف سمٹ کر آئے گی. آج پتا چلا کہ قرآن علم ہے، یہ تفسیر ہے. قرآن دلیل دیتا ہے، منواتا نہیں. قرآن دعویٰ کرتا ہے، منواتے یہ 14 ہیں. یہی سبب ہے، یہی سبب ہے آج کا مسلمان کہتا ہے جب رسول نے خیبر میں علی کو بلایا تھا کیسے گیا تھا، کیسے اتنا گیا تھا؟ بے وقوف. قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن زمین پر آئے تو زمین سمٹ کر جاتی ہے. قرآن نے دعویٰ کیا تھا، علی نے دلیل دیا، علی نے دلیل دیا. نعرہ حیدری. میرے دوستو کتنے خوش قسمت ہیں کہ امام وہ ملے جو بے عیب، امام وہ ملے جو معصوم. ہاں میرے دوستو، اسی لیے ہم بے وقوف نہیں، ہم ہر ایک کو نہیں مانتے. یہی تو ہم میں عیب ہے، یہی تو شیعہ قوم میں بڑا عیب ہے کہ ہم عیب داروں کو نہیں مانتے. یہی تو ہم شیعوں میں بڑا عیب ہے کہ ہم نے آج تک کسی عیب دار کو مانا ہی نہیں. ہمارا اللہ بھی بے عیب، ہمارا رسول بھی بے عیب، ہمارا قرآن بھی بے عیب، ہمارا امام بھی بے عیب. اور اللہ نے عجیب جملہ کہا، اگر یہ آیت نہ ہوتی آپ مجھ سے پھر سوال پوچھتے، لیکن جب میں آیت پڑھتا ہوں پھر کسی کو حق نہیں ہے سوال پوچھنے کا. یہ الفاظ ہیں سورۃ طٰہٰ سے، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ. میرے حبیب مبارک دو ان مومنین کو جو قیامت کے دن اس امام کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب نہ ہو. نعرہ حیدری. اب جتنا چاہے فخر کرو، جتنا چاہے نعت کرو، قیامت کے دن مومنین اس امام کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب نہ ہوگا.